بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُم۔ اور بولا ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں سے، کیا مار ڈالتے ہیں ایک مرد کو اس پر کہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو جا کر دعوت حق دی اور وہ مغرور و متکبر آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا، یہ تم کو دین سے گمراہ کر رہا ہے اور فساد پیدا کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خوف نہیں ہوا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس نے ان کو بھیجا ہے اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو وہاں ایک فرعون کی قوم سے ایک مومن کھڑا تھا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا اور فرعون اور ساری قوم سے ڈر کر اپنا ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ صرف اس بات پر قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھی لایا ہے، یعنی عصا کا اژدھا بن جانا، جیب میں ہاتھ ڈالنا تو چاندی کی طرح چمکتا ہوا بن جانا۔ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی سزا خود اس کو مل جائے گی، اور اگر سچ کہتا ہے تو اس کے کہنے کے مطابق تم کو عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا ذکر حق کے ساتھ کیا، یقیناً وہ شخص بلند رتبہ اور مقبول بارگاہ رب العالمین تھا کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب میں اس کا ذکر ہوا۔ مگر اسی ذکر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد کر کے ایک اور نقطہ کھلتا ہے جو سمجھنے اور عمل کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا کہ لوگو مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے میدان میں جس سے جنگ کی اس سے بڑا انصاف کیا، لیکن مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میں نے دیکھا کہ مشرکین قریش نے آپ کو گھیرا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کر رہے تھے، بکواس بک رہے تھے کہ تو ہی وہ شخص ہے جو ہم کو اپنے معبودوں سے منع کرتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر واللہ ہم میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آپ کے پاس جائے سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ کبھی ایک مشرک کو مارتے اور کبھی دوسرے مشرک کو مارتے اور کہتے جاتے کہ ارے کم بختو، تمہارا برا ہو، اس شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ تمہارا اور میرا رب ایک ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چادر اوڑے ہوئے تھے اس کو اپنے منہ پر ڈال لیا اور اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا لوگو میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ سچ بتاؤ، کیا وہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھڑی ایک لمحہ ایسے مومن کی ذات سے بہتر تھی۔ یہ مومن تو اپنا ایمان چھپاتا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا اعلان فرماتے تھے۔ حاضرین مجلس، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کیا نقطہ سمجھنے والا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کلمے کا ورد کرنے سے شرماتے ہیں، ذکر کی محفل میں شامل ہونے سے ڈرتے ہیں کہ لوگ ان کو بے عقل سمجھیں گے یا تماشا کریں گے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہیں، یعنی لوگوں کے تمسخر کی پرواہ مت کرو،
تم ایک قیمتی کام کر رہے ہو اور ڈرتے ان سے ہو جو باطل کے پجاری ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو، یہ محبت، یہ دلیری اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب دل میں خدا تعالیٰ کا نور ہو، جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتا ہے، جو سینے کی صفائی سے آتا ہے، اور سینے کی صفائی یاد الہی سے ہوتی ہے، اور یہ محفل کی غرض و غایت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔